کیا واقعی موت کے بعد 40 دن خاص ہوتے ہیں؟ کچھ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے 40 دن روح کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ لوگ اس دوران دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ مرنے والے کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن 40 دن کا مخصوص تصور زیادہ تر ثقافتی روایات سے آیا ہے، نہ کہ مضبوط اسلامی دلیل سے۔ پھر بھی ایک بات یقینی ہے کہ مرنے والے کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا اجر اللہ کے حکم سے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں عالم برزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ لمحہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے فرشتے رحمت کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں، جبکہ گناہگار کے لیے یہ لمحہ سخت اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ روح کے نکلنے کے بعد انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہیں سے شروع ہوتی ہے برزخ کی زندگی۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ جو لوگ دنیا میں سچائی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ آسانی سے جواب دے دیتے ہیں اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دان حشر میں جمع ہوں گے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر آئے گا پل صراط، ایک ایسا پل جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ لڑکھڑا جائیں گے، اور آخر میں فیصلہ ہوگا، آ تو جنت جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے، آ جہنم جہاں سخت عذاب ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو آج ہی سوچیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کا